ڈاکٹر فضلدہ نبیل۔ میں حصار فاؤنڈیشن کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے میرے پسندیدہ موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا۔ میں عائشہ اور سیمی کی ہی بات کو آگے بڑھاؤں گی اور تاریخ میں ہونے والے ماحولیاتی تحریک میں جن عورتوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا کے حوالے سے بات کروں گی، جیسے کہ گرین بیلٹ موومنٹ، کینیا موومنٹ تھیں، اور میں کوشش کروں گی کہ اس کے ذریعے ہماری خواتین کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ پانی کے حوالے سے اپنے کردار کو ادا کرنے کے لیے آگے آئیں۔ جیسے کہ سیمی نے بھی ذکر کیا، اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے میں ماحولیات پسندی کے حوالے سے تھوڑی بات کرنا چاہوں گی کہ ماحولیات پسندی ہے کیا۔ ماحولیات پسندی ایک نظریہ اور تحریک دونوں ہیں جس میں ماحولیاتی تبدیلی، صنعتی مساوات اور معاشرتی ناانصافی سب شامل ہیں، اور یہ سب ایشیائی نظام سے جڑے ہوئے ہیں، اور جو لوگ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہیں ان میں زیادہ تر خواتین ہیں۔ جب آپ مسئلے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو یقیناً آپ اس کے حل کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اب میں دو تحریکوں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی۔ ان میں ایک ہے چپکو موومنٹ۔ چپکو کا مطلب ہے درخت کو ایسے گلے لگانا کہ اسے گرنے سے بچایا جا سکے۔ یہ ایک غیر متشدد تحریک تھی جو کہ انڈیا کے اتھرکنڈ خطے میں 1973 میں چلائی گئی۔ اسے جنگلات کی حفاظت کے لیے خواتین کے کردار اور آگاہی کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ادارہ جنگلات نے گاؤں کے ان لوگوں کو ایشٹریز گرا کر زراعت کرنے سے منع کر دیا تھا، جبکہ اسی ادارہ جنگلات نے ایک کھیل کا سامان بنانے والی کمپنی کو اس جگہ پر فیکٹری لگانے کی اجازت دے دی تھی۔ تو یہ ایک مثال ہے ان خواتین کی جنہیں اس طرح کی تحریک چلانے کی کوئی تربیت حاصل نہیں تھی۔ اب میری اگلی کہانی میں ہم سفر کریں گے انڈیا کے ایک گاؤں سے، لو کینال کا، جو کہ ایک شہری سوسائٹی بنی 1959 نیاگرا فال میں۔ تو لو کینال کی کہانی کچھ ملتی جلتی اور کچھ مختلف ہے۔ 19ویں صدی میں لو کینال کو ایک سوسائٹی بنانے کی تیاری شروع ہوئی، مگر 1920 میں میونسپل نے سوسائٹی کے لیے جگہ دینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد یہ جگہ محض کچرا پھینکنے کے کام آنے لگی۔ اس کینال کو ایک کیمیکل کمپنی نے خرید لیا اور وہ اپنا ضائع شدہ کیمیکل اس کینال میں پھینکنے لگے، جس میں بہت سے زہریلے مادے شامل تھے۔ یہ سلسلہ کئی دہائیوں تک چلتا رہا اور پھر اس کیمیکل کے زہریلے اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے، جن میں لوگوں میں بیماریاں بڑھنے لگیں اور ان کے گھروں تک اس کیمیکل کی بو آنے لگی۔ جب یہاں کی رہائشی خاتون لوئی گپ نے قدم اٹھایا اور اپنے ساتھ خواتین کو شامل کر کے اس کے خلاف ایک تحریک چلائی جو کہ 5 سال تک چلتی رہی۔ تو کیسے یہ دونوں تحریکیں بیک وقت الگ بھی ہیں اور ایک جیسی بھی، اور کیسے یہ کہانیاں پاکستان کی خواتین کی حوصلہ افزائی میں کردار ادا کر سکتی ہیں۔ پچھلے کئی سالوں میں بہت سی تحریک چلائی گئیں۔ پاکستان کے بہت سے خطے جن میں گلگت بلتستان، چترال جہاں ہند کو بولی جاتی ہے، اس سرائکی خطے، پوٹوہاری اور سندھ کے بہت سے خطے شامل ہیں۔ یہاں پر خواتین کو تربیت دینے کی شدید ضرورت ہے تاکہ عورتیں ماحول کے حوالے سے اپنا بہترین کردار ادا کر سکیں۔ اب یہاں پر میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ Move on to the next portion of the webinar, the panel discussion. I'd like to introduce Meher Naushirwani, who will be moderating the next session. She is a specialist on conservation and environmental management with a particular expertise on gender. With over 35 years of experience, she brings a unique multi-stakeholder perspective to all her work. She's a board member of Hisar Foundation and is a treasurer and board member of the Karachi Conference Foundation. بہت شکریہ فضلدہ۔ اب میں اپنے پروگرام کے اگلے حصے پینل ڈسکشن کی طرف بڑھوں گی۔ ہماری اگلی اسپیکر ہیں مہر نوشیروانی، جو کہ حصار فاؤنڈیشن کی ممبر ہیں اور IUCN میں چیئر اسپیشلسٹ برائے صنف، ماحول اور معاشیات ہیں۔ Handing over to you. Thanks, Zareen. Thank you very much. And welcome participants and our panelists today to the second half of our session. It's a pleasure to be here, and I look forward to another stimulating discussion over the next half an hour, 45 minutes. I'd like to begin by introducing the first panelist today that we have, Seema Tahir Khan. And Seema, I'd like to begin by, you're here with us in the studio, but just to give a brief introduction. Seema is a communication specialist in the field for 40 years, co-founder of Interflow Group of Companies, currently CEO of Airways Media Private Limited, member of Hisar think tank on food and water sustainability. You create awareness campaigns on food, water and livelihood issues, including talk shows, reports and TV serials on the subject.
You're an executive member of various boards and an advocate of nature-based solutions to address sustainability objectives. It's a pleasure to have you here today, Seema. We have 3 questions for all the panelists. So I'll put the questions to you first, and then you can answer as you like in whatever order you want. But the questions today are focusing on equal participation and mandates for decision making in terms of women's role in the water sector, climate change and the impact on water, future challenges for gender equity, and how do you reimagine women's leadership? So these are the sort of broad ambit or the broad questions that we're posing to all our panelists today. And you have 8 minutes, and you can speak in terms of your experience in the field, in terms of women's leadership, how you see, how you reimagine it, how you think women's, because from what we've heard from the discussions already, what are your perspectives? What does your experience say? How do we move forward? मेहर नौशरवानी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम पैनलिस्ट को खुशामदीद कहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगले 45 मिनट पर हम मुफीद मालूमात इकट्ठी कर सकेंगे। सबसे पहले शुरुआत में पहली पैनलिस्ट सीमा ताहिर खान से करूंगी, जो कि कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं और एयरवेज मीडिया की CEO भी हैं। माहौल के हवाले से इनकी कई खिदमात रही हैं। इंटरफ्लो ग्रुप की को फाउंडर भी हैं। माहौलियाती आगाही के हवाले से भी इन्होंने बहुत काम किया है। सीमा, हमारे 3 सवालात हैं। पहला सवाल, पानी के सेक्टर में औरतों की मसावी शमूलियत, फिर माहौलियाती तब्दीली के पानी पर असरात और मुस्तकबिल में दरपेश मसाइल और इनके मनफी मसावात पर असरात, और तीसरा ये कि आप ख़वातीन की क़यादत को कैसे देखती हैं। तो ये सवालात हैं जो हम तमाम पैनलिस्ट से करेंगे। आपके पास 8 मिनट हैं।